پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی اب بظاہر رائز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک کسی قسم کی کوئی مذاکرات بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہی. یہ حقیقت پر مبنی خبر نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے درخواست دائر کی تھی جسے آج مسترد کر دیا گیا ہے. سیٹھی صاحب کی چڑیا آوارہ ہے, ان کے کریڈٹ میں اب غلط خبریں وہ چڑیا لے کر آ رہی ہے. میری اتنی شاید عمر نہیں ہے جتنا آپ کا صحافت میں تجربہ ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ کے چانسلر تھے, اڈیالہ کے چانسلر ہیں, اور سال 2025-26 میں بھی اڈیالہ کے چانسلر ہی رہیں گے. میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 3-4 خبریں ایک بار پھر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, اور ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں. پہلی خبر سپریم کورٹ سے ہے. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل نے جو نظرثانی جو کیس ہے مخصوص نشستوں سے متعلق, اس کی سماعت کرنے والے بینچ کے اوپر اعتراض عائد کر دیا اور اس متعلق اپنی تحریری درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے جی کہ نظرثانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ جو ہے اس کو تحلیل کیا جائے اور اس کی جگہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے, اور یہ بینچ تشکیل دیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں. اور انہوں نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ وہی بینچ جو ہے وہ نظرثانی کی درخواستیں سنے جنہوں نے مین کیس سنا تھا. یعنی انہوں نے موجودہ جو آئینی بینچ ہے, جو 13 رکنی بینچ ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو کیس کی سماعت کر رہا ہے, اس کے اوپر ایک بار پھر تحریری طور پر اعتراض عائد کر دیا ہے. اب اعتراض تو جو ہے وہ عائد کر دیا, لیکن اب جب کسی بھی معاملے میں کسی بھی جج کے اوپر اعتراض ہو یا کسی بینچ پر اعتراض کیا جائے تو پھر یہ ثوابدید اس بینچ میں بیٹھے ہوئے جج کی ہوتی ہے کہ وہ کیس سننے سے معذرت کرے یا کیس سننے کو جاری رکھے. تو حالیہ تاریخ میں جتنا ہم نے دیکھا, متعدد بار جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر اعتراض کیا مسلم لیگ نواز کی جانب سے. ہم خیال بینچ قرار دیتے ہوئے متعدد بار جو ہے وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, وہ تمام باتیں کرتے رہے, تو اس کے باوجود وہ جو ہم خیال بینچ تھا اس نے مقدمات کی سماعت کو جاری رکھا. لیکن اس مرتبہ اس کیس کے اندر معاملہ تھوڑا مختلف ہے, کیونکہ ابھی جس بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے یہ ایک لحاظ سے جو آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس کو اپوائنٹ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, یہ اس کا فل کورٹ ہے. اس کے اوپر اعتراض کرنا بظاہر سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک جماعت کو سہولت کاری کی مسلسل ایک لت لگی ہوئی ہے. تو اب وہ دوبارہ پھر اپنے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں یا اپنے آپ کو, یعنی دیکھیں وہ بھی انصاف بھی اپنی مرضی کا چاہتی ہے یہ جماعت. تو سنی اتحاد کونسل در حقیقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سنی اتحاد کونسل تو وہ جماعت ہے جس کے ایک بھی رکن نے اپنی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا. ایون کہ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ جماعت کے سربراہ تھے, جن کا انتخابی نشان گھوڑ سوار تھا, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے اوپر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. اب یہ جو معاملہ ہے مخصوص نشستوں والا, یہ معاملہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق صرف وہی جماعت مخصوص نشست حاصل کر سکتی ہے جس نے ایک تو اپنے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑا ہو, اور دوسرا ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک سیٹ جو ہے اس نے سیکیور کی ہو قومی اسمبلی میں یا متعلقہ اسمبلی میں. تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک نشست بھی نہ جو ہے وہ حاصل کی, نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی میں, بلکہ ان کے جو سربراہ تھے خود انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام مخصوص نشستیں دیگر پارلیمنٹ کے اندر یعنی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے موجود دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی, جس کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں چلے گی سنی اتحاد کونسل وہاں پر پشاور ہائی کورٹ میں. پھر پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا, اور پھر یہ معاملہ وہاں سے اس فیصلے کے خلاف جو اپیل تھی سنی اتحاد کونسل کی وہ سپریم کورٹ پاکستان میں آ گئی تھی. اب سپریم کورٹ نے پھر کیا کیا کہ 185 کی اپیل تھی, 185 کی اپیل میں جو کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل تھی اس میں ان کی درخواستوں کو تو مسترد کر دیا, لیکن جو نشستیں تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الاٹ کر دیں.
जो किसी भी मौके पर इस केस का हिस्सा नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच ने, उस वक्त के बेंच ने जो फैसला सुनाया, इसको आइन से मुतसादम फैसला करार दिया गया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर की। अब फिर मुतअद्दिद एक लंबा वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 1 साल के या 6-8 माह का वक्त तकरीबन गुजर चुका है। उसके बाद ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं, फरवरी में आई बिलीव उसका फ़ैसला आया था, तो अब दोबारा ये जो है ये नज़रसानी की दरख्वास्तें ये मई में समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। तो इतना वक्त गुजरने के बाद अब केस दोबारा जो है वो समाअत जब शुरू की उसने नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसको सीटें नहीं दी गई उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था, अब वो नज़रसानी केस में दरख्वास्त दे रही है कि जनाब ये केस जो है सुनने वाला बेंच जो है वो ही तब्दील कर दिया जाए। बहरहाल अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने करना है, जो बज़ाहिर साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी और ख़ारिज कर देगी। अगली बात, दूसरी स्टोरी ये है जी कि अलीमा खान साहिबा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, जिसे आज मुस्तरद कर दिया गया है। वो जाना क्यों चाह रही थी? आपको मालूम है कि वो नमल यूनिवर्सिटी के लिए बज़ाहिर तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ंड रेजिंग करनी है, लेकिन सिलाई मशीनों के हवाले से उनकी अरबों रुपए अकाउंट्स में आए थे, तो वो एक्चुअली तो फंडिंग कहाँ से आती है और कहाँ से होती है, तो इसी वजह से उन्होंने 2-4 दिन पहले अपना रवैया, ज़ुबान में उनकी मिठास भी आ गई थी। लेकिन आज दरख्वास्त जब मुस्तरद होगी तो फिर उसके बाद फिर उनका लहजा दोबारा तीखा होना शुरू हो पड़ा है। लेकिन बहरहाल गर्मी में भी शिद्दत आ रही है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर भी अब बज़ाहिर राइज़ होता दिखाई दे रहा है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहे, ना पीटी के साथ हो रहे हैं। ये जब भी हम एहतजाज के लिए तैयारी पकड़ते हैं तो मुज़ाकरात की बातें और अफवाहें जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं। और दूसरी जो सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान को जंग से पहले कोई जंगी मामलात के ऊपर कोई ब्रीफिंग दी गई इस अंदाज़ में कि जैसे कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाती हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे मुतल्लिक बेहतर DGICPR बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस हवाले से बता सकता हूँ, ये पहले किसी यूट्यूबर ने या आई डोंट नो किसने खबर दी, फिर कल नजम सेठी साहब ने भी ये बात की। तो ये अफवाहें गर्दिश की जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की मुज़ाकरात हो रही हैं, उनके साथ इंगेजमेंट की जा रही है, उनको रिहा करने के हवाले से जो है वो मामलात तय हो रहे हैं और ये चीज़ें तकरीबन तय हो चुकी हैं। तो ये तमाम की तमाम बातें, इवन नजम सेठी साहब जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने इस किस्म की जब बात की तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वैसे मैंने रात को ट्वीट भी कर दिया था कि सेठी साहब आजकल जो हैं वो ख़ुद ही क्या सराइयाँ कर रहे हैं और वो ख़बर घड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कसूर तो उनकी चिड़िया का है ना जी, जो आवारा हो चुकी है। सेठी साहब की चिड़िया आवारा है और वो मुसलसल एक क्रेडिबल और एक मोतबर नाम था सहाफ़त का, उनके क्रेडिट में खबरें होती थी हमेशा दुरुस्त खबरें, उनके क्रेडिट में अब गलत खबरें वो चिड़िया लेकर आ रही है। आई डोंट नो कि वो क्या इस्तेमाल कर रही है वो चिड़िया। सेठी साहब को उसको मैं दरख्वास्त करूँगा, सेठी साहब आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरी इतनी शायद उम्र नहीं है जितना आपका सहाफ़त में तजर्बा है, आपको कोई यूज़ कर रहा है या कोई गलत मालूमात आप तक पहुँचा रहा है, मैं आपको दरख्वास्त करूँगा एक दफ़ा फिर चेक करें, अपनी खबर चेक करें। ये हकीकत पर मबनी खबर नहीं है, ये दुरुस्त खबर नहीं है, कोई शायद आपको इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक क्रेडिबल नाम है आप यकीनी तौर के ऊपर। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि जी मैं कोई सहाफ़त में बहुत बड़ी चीज़ हो चुका हूँ, लेकिन मैं आज तक रिपोर्टिंग करता हूँ, लेग वर्क करता हूँ। मैं आज तक जो है ना वो रिपोर्टिंग से आगे नहीं बढ़ सका। मैंने रिपोर्टिंग ही करनी है और बेशक मैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर तजिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को रिपोर्टर ही समझता हूँ, रिपोर्टर ही समझता रहूँगा। तो बहरहाल जी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको डबल चेक करें और ये मालूमात दुरुस्त नहीं हैं, या अगर आप कहें तो मैं अपनी ख़बर के ऊपर कायम हूँ कि इमरान खान साहब से ना मुज़ाकरात होंगे, ना उनको रिहा किया जा रहा है। इमरान खान साहब अडियाला के चांसलर थे, अडियाला के चांसलर हैं और साल 2025-26 में भी अडियाला के चांसलर ही रहेंगे। ये कोई छोटा मामूली ओहदा नहीं है जो उनको अडियाला के चांसलर का ओहदा मिला है।
دیکھیں انہوں نے کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے. وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ان کو جو انہوں نے بینیفٹس لیے اور جیسے انہوں نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا یہ کورٹ آف لاء کے اندر پروو ہو چکا ہے. سو لہٰذا یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی ایگزیکٹو اس کو کسی طریقے سے ختم کر سکے. یہ کیس کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا آئیڈیل کیس ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کیس نے جو احتساب عدالت کے جج رانا ناصر جاوید نے جو فیصلہ دیا ہے, میں نے اس کو فیصلے کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے. وہ فیصلے میں جھول نہیں ہے. وہ فیصلہ ہائی کورٹ کی اپیل کے اندر بھی برقرار رہے گا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ایک تو وہ لانگ سینٹنس ہے. لانگ سینٹنس جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس اس میں ہوتی نہیں ہے. اس میں مین اپیل میں ہی کیس کو سنا جاتا ہے اور مین اپیل جو ہے وہ 2025 میں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوگی. وہ روٹیشنل ٹرن اس کی بن ہی 2026 کے جو ہے نا وہ فرسٹ کوارٹر کے بعد رہی ہے. تو پھر کس طریقے سے عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور کس طریقے سے عمران خان کو باہر لانے کے حوالے سے لوگ جو خبریں دے رہے ہیں وہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھے, آپ کو خود اپنے تمام چاروں کونوں کو سینا چاہیے تھا خبر دینے سے پہلے, لیکن بہرحال آپ نے تجزیہ دے دیا اور خبر دے دی تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن آئی ریسپیکٹ یو لاٹ, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے کریڈٹ کے اوپر بہت سی خبریں ہیں. شاید میری پاس اتنی عمر نہیں ہے جتنی آپ کا تجربہ ہے اور یہ بات آپ کی آج میں بڑوں کی عزت نہیں کروں گا تو کل نوجوان صحافی میری عزت نہیں کریں گے. لیکن آپ کی عزت اپنی جگہ, لیکن پروفیشنلزم اپنی جگہ. پروفیشنلزم بات جو میں کروں گا وہ اپنی خبر پر میں قائم ہوں, آپ کی خبر درست نہیں ہے. تیسری بات جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا, گرمی جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے, ہیٹ ویو جو ہے وہ آ چکی ہے, ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر خبر یہ ہے جی کہ بی آر ٹی کی جو بسیں لائی گئی تھی پشاور کے اندر وہ بسیں جو ہیں وہ گرم ہونا شروع پڑی ہیں, خراب ہونا شروع پڑی ہیں, جو کہ میرے خیال سے افسوسناک ہے. ان بسز کی مینٹیننس ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک عوام کو سہولت فراہم کی ہے تو ایئر کنڈیشن بسز کی سہولت جو ہے وہ پشاور کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں. پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام میٹرو بسز جو ہیں, چاہے وہ فیصل آباد ہے, معاف کیجیے, چاہے وہ لاہور ہے, راولپنڈی ہے یا ملتان ہے, وہاں پر چل رہی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر تو اورنج ٹرین چل پڑی ہے اور اب ایک بلٹ ٹرین جو ہے وہ پنجاب کے اندر پنڈی سے لاہور تک جو ہے وہ چلنے کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. اور اس معاملے کے اوپر آئی بلیو کہ ایک دن پہلے کی بات ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو منسٹر ریلوے ہیں وہ گئے تھے اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی وہ بھی موجود تھیں. تو پنجاب تو ترقی بھی کر رہا ہے اور پنجاب میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ باقی صوبوں سے اب بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو بھی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کی وہ ملیں اور ایک رسپیکٹیبل ان کی جو ہے وہ ٹریولنگ کا ذریعہ جو موجود ہے بی آر ٹی کی شکل میں اس کو جو ہے اس کی مینٹیننس جو ہے وہ آپ رکھیں تاکہ عوام کو مزید پریشانی اور جو ہے وہ سے بچایا جا سکے. بہرحال آج سیٹرڈے تھا تو یہی 3-4 خبریں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.